بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ brothers and sisters and welcome to the brand new show called the Youth Dialogue. اس پروگرام کی شروعات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یوتھ کے ایشوز کو ڈسکس کریں، اور اس کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی جو دعویٰ کے کام میں ایکٹیو ہیں اور یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور سیشنز کراتے ہیں، کانفرنسز کراتے ہیں، ہم نے ارینج کی ہیں سو دیٹ ہم اس پروگرام کے ذریعے یوتھ کو ایک ایسے ٹاپکس اور ایسے ایشوز کے ساتھ ایڈریس کریں تاکہ وہ اپنی وائس کر سکیں اس شو کے لیے اور ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور ان کو ایڈریس کر سکیں وہ ایشوز جو اس میں وہ آج کل انوالوڈ ہیں. ہماری سوسائٹی، بلکہ ان اینی سوسائٹی دا یوتھ ایکچولی 65% ہوتی ہے، اور ان کی طرف اویئرنیس کرانا، ان کو جگانا، ان کے ایشوز کو کیٹر کرنا، اس کے اوپر بات کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور اسی سلسلے میں آج ہم یوتھ ڈائلاگ کا جو پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں جس سے یوتھ ریلیٹ کرتی ہے، جس سے یوتھ ایڈریس کرنا چاہتی ہے اور جس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید پروگرام میں آگے بڑھوں، میں اپنے پینل ڈسکشن کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں، اور ان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے میرے لیفٹ سائڈ پہ سب سے پہلے ہیں اسحاق بن صادق. اور اسحاق بن صادق از ویری ایکٹیو ان دا فیلڈ آف دعویٰ، اور یہ کانفرنسز کراتے ہیں، یوتھ کاؤنسلنگ سیشنز کراتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یوتھ کی طرف دین کے ایشوز کو کیٹر کیا جائے، ان تک بات پہنچے، ان تک دین کو ریلیٹ کیا جائے. اور ان کے برابر ہیں حسان احمد. ہی از آلسو ویری ایکٹیو ان دا فیلڈ آف دعویٰ. آج کل اپنے ایگزام بھی دے رہے ہیں، وہ اس کے جو عالم کے ایگزام ہیں اس کے لیے بھی ان دا پروسیس لگے ہوئے ہیں. ہی از اسٹڈینگ ود دا اسکالرز اینڈ ہی از ویری ایکٹیو ان دا فیلڈ آف دعویٰ. ان کے برابر میں ہیں طاہا پاشا. ہی از رننگ این انسٹیٹیوٹ کالڈ، اور وہ اسکالرس کے ساتھ کورسز کراتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس صبح کو پڑھنے نہیں جاتے، اینڈ دیٹ از اے ہیوج ایفرٹ وچ از ہیپننگ ان دا سوسائٹی. آج کا جو ایشو ہے اٹ از دی ایشو آف ڈاؤٹ، شک. جو لوگ دین میں ایسی چیزوں کے اوپر شک میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو سوال پوچھنے کا ایشو ہے اس کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا جاتا، اینڈ بیکاز آف دس ریزن ہمارے یوتھ ایسے لوگوں کے پاس سوالات جا کے پوچھتے ہیں جو ان کو صحیح طرح سے جواب نہیں دیتے. اینڈ دا بیسک ایشو دیٹ وی ہیئر کہ ہمیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن دے گیٹ انٹو سرٹن ٹربل لائک کنکلوڈنگ آنسرز آن دیئر اون اور ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈیولپ این انٹرسٹ ان ریلیجن. آج کے پروگرام کا شروع کرتے ہیں ڈاؤٹ اور اس کوشچن کے ساتھ کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان سوسائٹی. اینڈ آئی اسٹارٹ آف وتھ اسحاق بن صادق کہ واٹ کائنڈ آف پرابلمس از ہی بیسکلی ایڈریسنگ ان دا سوسائٹی اور کس طرح کے سوالات ان کے سامنے آتے ہیں. اسحاق، دس از ویری کیجول ڈسکشن، اور وی آر آل فرینڈس. ہم یہاں پہ ایک ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمارے ڈسکشن کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں جو یوزلی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. آپ جو ایکٹیو ہیں دعویٰ کی فیلڈ میں، اس میں کس طرح کے میجر ایشوز آپ کو نظر آتے ہیں اور اس ایشوز کی وجہ سے کیا پرابلم یوتھ کی ایک ہیوج لاٹ میں ہو رہی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس سیشن کے اندر ہائی لائٹ کریں. مینلی جو یوتھ کے ایشوز ہیں وہ جیسے دین بھی ہماری تینوں چیزوں کو کیٹر کرتا ہے، انٹلیکچوئل نیڈس، اسپریچول نیڈس اور فزیکل نیڈس. فزیکل نیڈس آپ کی جو یوتھ ہے ان کو ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. دوسرا پرابلم اسپریچول ایشوز، مطلب تزکیہ بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ینگسٹرس کا، نمازوں سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ہیٹریٹ، ایگو، یہ سب چیزیں. اور تیسرا جو آج ہمارا ٹاپک ہے انٹلیکچوئل نیڈ، کہ خدا کے بارے میں ان کے سوالات یا دین کے بارے میں ان کے سوالات جو کیٹر نہیں کیے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اور تینوں ایشوز ہیں لیکنگ ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی وجہ سے. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ تینوں ایشوز کو کیٹر کریں، فزیکل نیڈس، انٹلیکچوئل نیڈس اینڈ اسپریچول نیڈس. اسحاق، جیسے ایز فار ایز میرا ایکسپیرینس بھی رہا ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، میجر جو ایشو آتا ہے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بھی خود بھی مینشن کیا، پیرنٹس ان چیزوں کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو جو میجر اسٹوڈنٹس کی طرف سے کمپلین لگی ہے کہ ان کو کوئی ان دیکھیے ڈاؤٹس ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف ریلیجن، صرف دین کے حساب سے ڈاؤٹس کی بات نہیں کر رہے. یہ ایک ایسی ایک پرسنالٹی کے اندر ڈس آرڈر ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے وین
ان کے اندر جو کیریکٹرسٹکس ہیں سوال پوچھنے کے, اس کی جو چیز کی طلب کرے, اس کے سوالات نہیں ملتے. پیرنٹس کی طرف سے جتنا بھی آپ نے بات کی ہے, آپ کو کس طرح کا رسپانس ملا ہے جس کی وجہ سے آپ بولتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا, ماں باپ کا اور بچوں کے اندر بہت گیپ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابا آتے ہیں, ابا صبح جاب کے لیے نکلتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اسکول چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ابا گھر پہ آتے ہیں تو بچے جو ہے وہ اپنے آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے. تو جب یہ گیپ آتا ہے تو بچوں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ATM مشین بنا لیا کہ جا کے جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو ابا کے پاس جاتے ہیں, ابا پیسے دیتے ہیں. اچھا, پیرنٹس بہت نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ پیار کرتے ہیں بچوں سے, پر ان کی طرف بھی کوئی ایڈریس کرنے والا ہو اس چیز کی ایشو کے اوپر جس کی وجہ سے ہم یہ ہوتا ہے, کرتے بھی ہیں, اور اس چیز کے اوپر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور ہائی لائٹ کریں گے. حسان, بینگ اے ینگسٹر, آپ جب دین کی طرف آئے, آپ نے انکلینیشن فیل کی, آپ نے بولا میں ریسرچ کرتا ہوں, مجھے کچھ چیزیں سوال نہیں مل رہے, کیا ایکسپیرینس تھا, کیا انداز تھا؟ آئی وانٹ یو ٹو ٹاک آن دس ایشو. دی ریزن بینگ کہ بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں جو ان ایشوز سے گزر رہے ہیں, اور ان کا بیسک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ دے فیل لیفٹ آؤٹ. آپ جب دین کی طرف ماشاءاللہ سے آئے, آپ کے اندر ایک اویئرنیس جاگی کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں کچھ کرنا ہے. سوالات ہوں گے, آف کورس سوالات ہوں گے, کیا پروسیس تھا, کیا ایکسپیرینس تھا, کیا ٹرانزیشن تھی, کیا بتائیں گے؟ دیکھیں وجیہ بھائی, آئی تھنک جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ جب کویشچنس کریٹ ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آنسر ڈھونڈنے بندہ نکلتا ہے. ٹرو. میرا پروسیس تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, انٹرنیٹ کے تھرو ہی سارا ہوا کہ یو اسٹارٹ اسٹڈنگ, آپ ہر چیز دیکھنے لگتے ہیں, آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اچھا میں تو صرف یہ سنتا تھا اپنے گھر کے اندر, یا میں اپنے اسکولوں کے اندر یہ باتیں سنتا تھا, دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے. تو آپ کو ایک دم سے ایک ویژن کھل جاتا ہے کہ اچھا یار میں تو ایک بالکل ہی ایک بہت نیرو مائنڈیڈ پرسپیکٹو سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے, وہ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. جو سوالات آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا اور بھی لوگ وہ سوال پوچھتے ہیں. ورنہ کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یہ میں سوال پوچھوں بھی یا نہ پوچھوں, ایسا نہ ہو کہ آگے سے اتنا ایک ایڈورس ریئیکشن آئے لوگوں سے کہ بہتر ہے کہ یہ جو ڈر ہے, یہ فیئر ہے, یہ ایک انیشل سٹیج میں رہتا ہے. بالکل, کیونکہ اینڈ اٹس پارٹ آف دا کلچر, ایکچولی اٹس پارٹ آف آور کلچر ناٹ ٹو کوسچن. اینڈ ہماری انفارچونیٹلی جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے, بچوں کے ایک ڈر رہتا ہے کہ شاید سوال پوچھیں گے ویل بی جج. دا بیسک ایشو از دیٹ ویل بی جج بیسڈ آن آور فیتھ, کہ اگر میں نے یہ سوال پوچھا تو میرے فیتھ کو کویشچن کیا جائے گا کہ شاید میں اس پہ ایک اور بات بتاتا ہوں. ریسنٹلی ایک کیس تھا ویئر آئی واز ڈیلنگ وتھ مدر ہو ہیڈ اے چائلڈ ہو واز فیسنگ سیویئر ایشوز ان ریلیجن, کے اس کو کچھ کویشچنس تھے سیویئر. مجھے جو ایک چیز بڑی انٹرسٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ دا مدر ہر سیلف was not interested in getting answers to that question. She was like آپ کسی طرح اس کو سمجھا دیں. اچھا. And that really that takes you to the root of the problem کہ جس انسٹیٹیوشن سے بچہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہاں سے سارے جواب ملیں گے, صحیح, اور وہ انسٹیٹیوشن روز اس کو سکھاتا ہے کہ بیٹا ہماری بات سنو, ہم بتائیں گے صحیح کیا ہے. وہ جب سوالات کے جواب نہیں دے پاتا تو وہ ایک بچے کے لیے آئی تھنک ایک بہت ہی وہ ایک اٹس دیٹ مومنٹ کہ ریئلائز کیا کنفیوژن, اچھا اس کا جواب ہی نہیں ہے شاید. بیکاز دی ویری اسٹیٹمنٹ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز اس کو سمجھا دیں, ان اٹ سیلف یہ سوال کے اندر, یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک گیو اپ کی ایٹیٹیوڈ ہے کہ میرے سے نہیں سنبھل رہا, آپ کسی طرح سے سمجھا دیں. And the child notices it. It also shows intellectual laziness. صحیح, کہ مجھے نہیں جاننا, ہاں میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. صحیح. بٹ آئی تھنک دا مین پرابلم از کہ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ٹیک این ایزی وے آؤٹ, دے وانٹ ٹو ٹیک این ایزی وے آؤٹ, جبکہ پیرنٹس نیڈ ٹو ریئلائز کہ دے آر ان دا بیسٹ پلیس ٹو کمیونیکیٹ ود دیئر چلڈرن. اوکے طاہا, واٹ میڈ یو گو تھرو دس, بیکاز آپ کے اگر دوست دیکھیں دا کائنڈ آف گیدرنگ یو ور ان, اور اے لیولس کیا کس طرح کی تھی, اینڈ آئی سین یور گیدرنگ, ایک دم سے ایک ٹرانزیشن آئی, اینڈ ناؤ یو پلان, بیکاز دی آئیڈیا آف کریٹنگ این امپیکٹ, بڑا کام کروں گا, دیٹ ڈز ناٹ کم ایزی. تو ماشاء اللہ سے واٹ میڈ یو کم ٹو دس ہول آئیڈیا کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا ہے اور اپنا پورا وقت گزارنا ہے جو دین کی طرف اور لوگوں کی کنفیوژنس اور ایسی طرف ہو جہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے؟ الحمدللہ ایک بہترین انیشیٹو ہے یہ کہ ایسے ایشوز کو جو ہمارے عموماً مساجد سے یا ممبروں سے ایڈریس نہیں کیے جاتے, ان کو آج ہم ٹیبل پہ لا رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ان ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو پہلی بات تو یہ تھی. دوسرا آپ نے میرے بارے میں پوچھا تو میں آپ کو یہ ایک مزے کی بات بتاتا چلوں, اور کہ جو میرا ایک ٹرانزیشن تھا کہ میں بھی ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسی فیملی سے ہی بلانگ کرتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا کہ دین کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے, ایک ٹریڈیشنل دین جو چلتا آ رہا ہے کہ بس نماز, رمضان میں روزہ, کبھی زندگی میں حج کر لیا, عید بقرعید, بس یہ ہمارا دین ہے. جو اس کے علاوہ چیزیں تھیں یہ کبھی پتہ چلی بھی نہیں, اور پتہ چلنے کا موقع شاید ہم نے ڈھونڈا بھی نہیں یا ملا بھی نہیں. لیکن جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا ڈاؤٹ, اسی ایک شاید ڈاؤٹ نے میری لائف چینج کی اور مجھے اس راستے پہ
چلا دیا. I'll stop you right over here. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. We have to take a break, so please stay tuned. We'll be right back. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیو ڈائلاگ. طاہا، بریک میں جانے سے پہلے آپ اپنے لائف ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہے تھے, اس ڈاؤٹ کا فیکٹر جو تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے. بالکل, میں ایک ڈاؤٹ پہ بات کر رہا تھا کہ میری زندگی میں ایک چینج, یعنی مزید اسلام کے بارے میں پڑھنے کے ایک چینج میرا ایک ڈاؤٹ کی وجہ سے آیا, یا کہہ لیں کنفیوژن کی وجہ سے آیا. رمضان میں ایک چینج تو اس طرح ہے, رمضان میں ہم اعتکاف کے لیے بیٹھے, دوست بیٹھ رہے تھے, چلو بھائی تھوڑا تفریح میں اعتکاف میں بیٹھ گئے, 2-3 دن بیٹھے تو وہاں پہ دروس ہوتے تھے, تو وہاں پہ کچھ باتیں سنی, جیسے کہ اس اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ایک معیوب سی بات لگتی تھی, ایک سٹرینج بات لگتی تھی کہ ہم پائنچے ٹخنوں سے اوپر کیوں کرتے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, نماز جا رہے ہیں, ہم اپنے پائنچوں کو فولڈ کر رہے ہیں اور پھر جب نکل رہے ہیں تو نیچے کر کے اور نکل کے چلے جا رہے ہیں. تو پھر جب مسجد میں انٹر ہوئے, اعتکاف میں انٹر ہوئے, سنا, تو وہ ایک ڈاؤٹ وہاں سے کلیئر ہوا کہ یہ اس کے پیچھے ایک پرپس کیا ہے, کہ یہ صرف نماز کا نہیں ہے, یہ ایک جنرل ہمیشہ کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اور اس کے پیچھے ایک پرائڈ کا جو ریزن ہے وہ ہے اس کے پیچھے. ایک یہ ڈاؤٹ یہاں سے کلیئر ہوا, جو کہ ایک زندگی بھر یہ چیز نہیں پتہ تھی, تو جب پتہ چلی تو پھر ظاہر ہے اس پہ کرنے کا ایک شوق بھی پیدا ہوا. تو اس طرح پھر اس لائن پہ لگ گئے, اور جب خود لگ گئے تو پھر ایک چاہت دل میں پیدا ہوئی کہ چونکہ ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے, ہمیں پڑھتے ہوئے بہت سی مشکلات آئی تھیں اپنی یونیورسٹی کالجز کے ساتھ دین کی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو پھر کیونکہ ہم صبح میں یونیورسٹی کالجز جاتے تھے اور صبح میں ہی مدارس ہوتے تھے, تو اگر ہم نے مدرسہ پڑھنے جانا ہے تو کالج کی چھٹی, کالج جانا ہے تو مدرسے کی چھٹی. تو پھر ہم ایک سلوشن پہ آئے کہ ہم کیوں نہ مدرسے کو سیکنڈ ٹائم میں, ایوننگ ٹائمنگز میں یا ویکینڈز پہ کچھ نہ کچھ کورسز کر کے, ایئر لانگ اور زیادہ لمبے کورسز بھی, اس کو اس طرح لے آئیں. تو اسی طرح پھر ہم نے پھر یہ شام کے ٹائم کے کورسز شروع کر دیے, تاکہ لوگ اپنے کالجز, یونیورسٹیز, جابس, بزنسز کے ساتھ ساتھ دین کو بہت اچھے سے, اوتھینٹک اسکالر سے, اچھے اسکالر سے جتنا چاہے دین اچھے سے پڑھ سکیں. اچھا طاہا, بیسک جو آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کیا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے سوسائٹی میں, اور اسی بات پہ میں آپ لوگ سے بھی اس کو آپ کی ویوز چاہوں گا کہ سوسائٹی میں ایشوز کو صرف ایک لمیٹڈ سچویشنز کے ساتھ باندھ دیا ہے. مثال کے طور پہ اگر جمعے کے خطبے میں پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا, اس کا بہت بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے خطبے کا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک بہت بڑا ایک کمیونٹی ہے, ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جن تک اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اور یہ بات میں واپس مینشن کرتا چلوں کہ ہمارے جو پروگرام کا بیسک مقصد ہے اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ایسے لوگ جو دین کی طرف انکلائن ہوئے ہیں, جو ایسے لائف ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, جن کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, وہ اس کے ذریعے بڑھے. بٹ دا پوائنٹ از دیر از اے ہیوج ماس, بہت ساری کثیر تعداد ہے جن کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی اور وہ اسی کشمکش میں لگ جاتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک آف کنسرن یہ ہے کہ وہ کشمکش میں کیوں انوالوڈ ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور فار دیٹ میں جو اسحاق کی طرف یہ بات ایڈریس کرنے جا رہا ہوں, یہ جو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے صرف ایک ایسے کمیونٹی کی طرف ایڈریس کیا ہے جن تک بات پہنچانے والے نہیں ہیں. آف کورس یہ ایک ایکسپیرینس سے آیا ہوگا. وہ ایکسپیرینس کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے بولا کہ ہم وہ چیز جو مجھے نہیں پہنچی میں لوگوں تک پہنچاؤں. اور دوسرا, اب تک آپ نے کیا رزلٹ دیکھا ہے اس کی وجہ سے, کہ واز اٹ افیکٹو اور ناٹ؟ جہاں تک پہلا سوال ہے وہ یہ کہ کمیونٹی تک آپ دعوت کیوں دے رہے ہیں جن تک دعوت نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں خود دین کی طرف آیا, اس سے پہلے میں تھا دیندار تھا, ریلیجس فیملی تھی, جیسے طاہا بتائے تھے کہ ٹریڈیشنل ایک فیملی تھی, لیکن کبھی دین پڑھا نہیں تھا, اور یہ ڈاؤٹس کبھی جو ہمارے دماغ میں تھے کبھی کسی سے جا کے پوچھے نہیں تھے, اور وہی ریسرچ کے ساتھ ساتھ آہستہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ میں آئے. تو جب میں نے باقی کمیونٹی کو دیکھا, باقی ہماری پاکستانی سوسائٹی کو دیکھا, تو ان تک ہماری علماء کی ریچ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ان کو دعوت دیں, ان کو لے کر آئیں دین کی طرف, اور پھر انشاءاللہ علماء کے ہینڈ اوور کریں, اور جو بھی ان کے کویسچنز ہیں
ہم کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے, آپ کے کویشچنس ہیں, ڈاؤٹس ہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو آنسر دیں گے انشاءاللہ. نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جن کے پاس ہیں ان تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک اور ایشو یہ ہے جو بہت بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے, چاہے وہ دیندار کمیونٹی ہو یا نان دینی کمیونٹی ہو, ریڈنگ, کتابوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ. ہماری لائبریریز کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے, لائبریریز ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں. بکس کے ساتھ ہماری یوتھ کی ایز سچ ریلیشن نہیں ہے. آف کورس انفارمیشن از ایزیلی اویلیبل آن دی انٹرنیٹ, انٹرنیٹ پہ بہت انفارمیشن اویلیبل ہے, بٹ ایک بک پڑھنا اور بک میں انٹرسٹ لینا, چاہے وہ ریلیجیس بک ہو یا نان ریلیجیس بک ہو, ایک ہیوج گیپ کریٹ ہو گیا ہے ان ٹرمز آف ریلیشن ود دا بک. لوگ کتابیں نہیں خریدتے. آئی سین بک شاپس 24 یا رات کے 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں, ہارڈلی ایمٹی ہوتا ہے. اور کیا کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے جس کی وجہ سے کتنی امپرومنٹ آئی ہے, اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کے لیے بولیں, بیکاز میں آپ سے ابھی سوال نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا یا کیا حساب سے. میرا سوال یہ ہے کہ کتنا آپ کے لیے بیٹرمنٹ آتی ہے کتاب کے ساتھ کرنے کے لیے, اور یہ میرا سوال آپ کی طرف ہے آسان, اور کتنا اس کی وجہ سے آپ نے ایک امپرومنٹ دیکھی سو دیٹ یو کین کمیونیکیٹ ٹو دی آڈینس, تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ اس کا ایک فائدہ ہے. سلو ہے بٹ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے جس کی ایک سویٹنس وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہے. دیکھیں, آئی تھنک کتاب کی جو امپورٹنس ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ہر کتاب جو ہے وہ جو رائٹر ہے اس کی اس ٹائم تک کی جو لائف ہے وہ یوزلی اس کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. صحیح. تو کتاب کی امپورٹنس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. انٹرنیٹ جتنا بھی آ جائے وہ کبھی بھی اس ٹاپک کو اس واسٹ لیول پہ کور نہیں کرتا جو کتاب کے اندر ہوتا. اینڈ اسپیسیفکلی فار می آئی تھنک جو بیسٹ سورس آف نالج ہیز آلویز بین اے بک. اوکے. اس کی ریزن یہ کہ اٹس ایزیئر ٹو ڈائجسٹ اے بک in pieces. It's very addictive. It's very addictive. It's very addictive once you get, you know, آپ اس کے ساتھ جو relation build ہو جائے. Especially when they're good writers. صحیح. تو آپ لٹریچر کو آپ انجوائے کرنا شروع ہوتا ہے. I remember ہمارے اسکول میں جو when I was younger تو ایک وہ ہوتا تھا موٹیویشنل ریڈنگ پروگرام. صحیح. اس میں تھرو آؤٹ وہ ہوتا تھا کہ آپ اتنی کتابیں پڑھیں تو آپ کو کچھ اوارڈ ملے گا, یہ ہوگا. اینڈ وی ور اونلی انٹرسٹڈ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک بہت بلونز لگا کے جو ہے نا ایک راکٹ فائر کرتے تھے ہوا میں کہ ہم نے بہت اچھا پروگرام کر لیا. صحیح. کبھی بھی اس میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کتابوں کو کیوں پڑھیں. اور یو نو اسکول کلچر کے اندر ود ان دا بوائز ایک وہ بن جاتا ہے کہ کتاب یو نو وائی ریڈ اے بک, واٹس دا یوز آف ریڈنگ اے بک. اور آن این ایوریج ایک ہفتے میں یا ایک دن میں آپ کا کتنا ریڈنگ ہیبٹ ہے آپ کی؟ آئی تھنک آن اے ڈیلی بیسز آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ کچھ نہ کچھ ایک پڑھ لوں, بٹ آئی ایم اے بیچ ریڈر. ٹھیک ہے. اف آئی سٹ ڈاؤن ٹو ریڈ آئی ہیو ٹو فنش دا بک ود ان اے کپل آف ڈیز. آئی کین ناٹ ریڈ ڈریگ اے بک. تو لیکن ڈیفینیٹلی آئی ڈو اگری وتھ یو کہ وہ ریڈنگ ہیبٹ کے جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے وہ کس طرح پورا ہوگا, اٹس آئی ڈونٹ نو, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی میڈ کول اگین. آئی تھنک آور سیلیبریٹیز کین پلے اے ویری بگ رول ان دس بائی یو نو برنگنگ دیٹ تھنگ آؤٹ. مے بی وی کین پلے اے بگر رول ان ٹرمز آف ایڈریسنگ دس ایشو. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور جو ڈاؤٹ کا ایشو ہے اس کو مزید ڈیٹیل میں سمجھیں گے. سو پلیز اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اب آتے ہیں ہم ایک ڈیٹیل میں ایک بات ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں ڈاؤٹس کی طرف, کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یوتھ انوالوڈ ہے, اور ایک کثیر تعداد جو ہماری یوتھ کی ہے وہ اس طرف انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر رہی جس طرح سے ان کو لینا چاہیے. ہمارے پاس جو سوالات کا ایک ایشو ہے, بیکاز ایٹ ٹائمز لوگوں کے پاس سوالات بہت ہوتے ہیں, ان کا ڈاؤٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ریلیجیس کمیونٹی سے جو کہ ان کے پاس چوائس نہیں تھی کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں, یا ان کے پاس کوئی فار ایگزامپل قرآن پڑھانے کے لیے آتا تھا اور انہوں نے بینگ دیٹ اویلیبل سورس انہوں نے ان سے کچھ سوال پوچھا. فار دیٹ ریزن ان کو اسکول میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے, اسکول میں ان کی جو آنسرز ہیں اس کو انٹلیکچولی کیا جا رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے پاس فرسٹ ایکسیسیبل سورس تھی, کیونکہ وہ خود تو جاتے ہیں نہیں, نہ کو ایجوکیٹ کرنے والا ہے, تو ان کے پاس جو جواب آیا وہ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ عجیب سی جواب ملا ہے جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں, لیکن جب میں اسکول جاتا ہوں تو مجھے یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیز ایک گرو کرتی ہے. تو یہ ایشوز آئی ول آسک اسٹارٹ فرام اسحاق. آئی تھنک ہر چیز کا اپنا رول ہے اس مسئلے میں. پیرنٹس کا الگ ہے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, انسٹیٹیوٹس کا الگ ہے,
میڈیا کا الگ ہے, ہر چیز کا اپنا اپنا رول ہے جو اس طرف لے کے جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کو. جہاں تک بات ہے ایگزامپل کی, تو جب میں بات کر رہا ہوں انسٹیٹیوٹ کی, تو ریسنٹلی ابھی مجھ سے ایک مدر نے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے جو ہے ایگنوسٹک ہو گئے اور وہ کراچی کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں. آپ عوام کو یہ بتانا پسند کریں گے ایگنوسٹک ہوتا کیا ہے؟ ایگنوسٹک بیسکلی ہوتا ہے جو کنفیوز ہوتا ہے خدا کے بارے میں کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے, تو یہ ان کی کنفیوژنز ہوتی ہیں. ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک میں فرق ہوتا ہے. ایتھیسٹ کہتا ہے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. ایگنوسٹک بیسکلی کنفیوز ہوتا ہے. تو وہ کنفیوز تھے خدا کے بارے میں, اور ان کو نہ علماء تک ان کی ریچ تھی, نہ کسی کے بعد پاس جا کے بیٹھے انہوں نے پوچھا یہ سوالات. تو بس وہ انسٹیٹیوٹ میں جو ان کے پروفیسرز پڑھا رہے ہیں بس وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے وہ کویشچن اسلام کو تو کرتے ہیں, لیکن وہ جو کویشچن ہے اس کو کویشچن نہیں کرتے. جو اسلام کو کویشچن کیا جا رہا ہے وہ کویشچن کہاں سے آ رہا ہے اس کو کویشچن نہیں کیا جا رہا. تو الحمدللہ پھر میں ایک بیٹے کے ساتھ ان کے بیٹھا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مان گیا کہ کیا کویشچنز تھے اس کے, کیا ایشوز. بیسکلی وہ یہی تھا کہ کیا خدا ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو خدا کو کس نے بنایا, یہ جو آج کل نارمل. بٹ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کو یہ سوال پر لایا کیسے گیا؟ واٹ میڈ ہم, کیا اس کی انر تھاٹ تھی, کیا واٹ ہی واز واچنگ یا ریڈنگ, وہ اس نے انفلوئنس کریٹ کیا؟ ریڈنگ پلس وہ جو پڑھ رہا تھا, جو کورسز تھے اس کے سوشل سائنسز اور فلاسفی. ظاہر سی بات ہے جب آپ عقلیات پہ جاتے ہیں, جب عقل سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ہر چیز کو عقل پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی کویشچن. اینڈ ہاؤ اولڈ واز دس, کتنے کیا عمر تھی ان کی؟ مے بی 19 دیٹس اے ویری ینگ ایج اس وقت. حسان, کیا کویشچنز آپ کو فرینڈ سرکل سے ملتے ہیں؟ آپ جب بیٹھتے ہیں چائے سیشن پہ بیٹھے, کھانے پہ بیٹھے, پرانے دوست ہیں جو آپ کے اسکول کے, ان کی کچھ سوالات ہوتے ہیں, وہ آپ کے چینج دیکھتے ہیں, ان کی بھی کچھ کوئریز ہوتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کشمکش میں انوالوڈ ہیں, کیا اندر سے ان کی ایک بیٹل چل رہی ہے؟ آئی تھنک آئی وڈ بریک دس انٹو 2 پارٹس. ایک وہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے جو کہ آئی تھنک بائی ان سم موڈ وہ اپنے آپ کو ایک ریلیجیس یا کنزرویٹو سمجھتے ہیں, اور ایک وہ فرینڈ سرکل ہے جو کہ یو نو ناٹ سو مچ ٹو پٹ اٹ ان دوز ورڈز, جو اپنے آپ کو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں. ان کے پاس ریلیجن سے ریلیٹڈ ایز سچ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوتا ہے. دے آر ہیپی بینگ مسلمس, دے لو دا مسلم آئیڈینٹی, دے لو ٹو اسکریم کہ آئی لو دا پروفیٹ, آئی لو اللہ. لیکن ان کے سوالات یوزلی آئی تھنک جو خاص طور پہ آج کل کے ہیں وہ ہیں ٹیررزم کیوں ہوتا ہے, ڈو دے ہیو اے پوائنٹ, وائی آر دے ڈوئنگ اٹ, سیکٹیرینزم یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, کیوں سب آپس میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. حسان, یہ جو سوال آپ پورے, تو میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ سارے کویشچنس میڈیا سے بہت ریلیٹڈ ہیں. یہ جو چیز ہے, از اٹ مور آف دیئر انر کویشچنس یا اٹ از مور آف واٹ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں؟ آئی تھنک دے آر انر کویشچنز اینڈ دے آر اے مکس. میڈیا, certain media outlets at this point are making a point to push down that message کہ this is the only problem and the root of all evil in Pakistan. matlab it is evil, nobody is denying that, we are on the same page with them, but to declare it's a major concern which is happening, ایک concern ہے جو make it the root cause of all evil, I think that is the problem جس کی وجہ سے سوالات زیادہ لوگوں کے دماغ میں اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ جو ریلیجیسلی انکلائنڈ لاٹ ہے ان کے دماغ میں زیادہ تر اس طرح کے سوالات ہیں. پھر ان کی طرف اس طرح کے سوالات ہیں کہ سوشل ایشوز کے اوپر. اگر بار بار ایک اخبار انسسٹ کر رہا ہے کہ کسی اگر خاتون کے اوپر ایسڈ پھینک دیا گیا ہے تو اس سے دین کا کسی طرح کوئی تعلق بن گیا ہے. بٹ وہ کویشچن ضرور کرتے ہیں, what does deen have to say about it? وہ کرتے ہیں بیکاز فار سم ریزن ان دیئر مائنڈ کوئی کنیکشن ہے. صحیح, مطلب یو اینڈ می وڈ سٹ اینڈ جسٹ وی وڈ بی بیفلڈ کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دس. اگر ایک نیشن کے اندر جاہلیت ہے یا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کوئی انسان مطلب اس کو نہیں کہہ سکتا کہ ارے صحیح ہو رہا ہے, اس کے اوپر اس کو کسی طبقے کے ساتھ جا کے یا کسی کے ساتھ جا کے لنک کر دینا کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, I think مطلب it's mind boggling. And why do you think this is happening کہ ان کے اندر یہ چیز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ پوچھیں, اس کو دین کے ساتھ کریں, اور بیسکلی وہ ایک ڈاؤٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سو اینڈ سو انسیڈنٹ ہوا ہے اخبار میں, اینڈ دے جمپ ٹورڈز دی علماء. آئی تھنک کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایک انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ یار یہ اس وجہ سے ہو رہا ہوگا. صحیح, وہ پھر چیزیں اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ ہو سکتا ہے کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ واقعتاً somebody clashed with someone who would be considered a scholar who said something extremely mind boggling. صحیح, وہ ہو سکتا ہے, مطلب انسان ہے, انسان میں آپ کو اچھے بھی ملتے ہیں برے بھی ملتے ہیں ہر طبقے میں. وہ اس تھاٹ کو اگر آپ اپنا ورلڈ ویو بنا لیں کہ بس یہی ہے اور باقی پوری دنیا کو سائڈ پہ کر کے جنرلائزیشن پہ چلنے لگ جائیں, تو اس سے آئی تھنک پھر ہو سکتا ہے ان لوگوں کی نیت خراب نہ ہو, لیکن وہ واقعتاً ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز جو خراب ہو رہی ہے وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ اسپریڈ کر جاتی ہے.
دوسرا جو طبقہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, جو اتنا زیادہ انکلائنڈ نہیں ہے ریلیجن کی طرف, ان کے زیادہ تر سوال جو اس وقت پہ ہیں وہ آئی تھنک انٹرنیٹ سے یا باہر کی ویسٹرن ورلڈ سے امپورٹڈ سوالات ہیں, کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت پہ ایتھیزم از آن دا رائز. اینڈ وین یو ڈیسائڈ دیٹ یو آر این ایتھیسٹ, تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کوشچن کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں مورالٹی ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اینڈ مورالٹی از سم تھنگ جس پہ آپ کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کر سکتے, چاہے آپ جس بھی سائڈ پہ ہوں. اور اس پہ اگر ایک بندہ سوالات اٹھانا شروع کر دے, پھر ہوتا یہ کہ وہ وہاں سے پہلے یہاں امپورٹ ہوتا ہے, پھر یہاں پہ کوئی صاحب جو ہے وہ اپنا ایک پیج بناتے ہیں فیس بک پہ, اس پہ اس کو اردو میں کنورٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو کال آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا طاہا, جیسے حسان نے کہا کہ مورالٹی کے بارے میں کچھ سوالات نہیں پوچھے جا سکتے, یا مثال کے طور پہ یوتھ اگر کسی چیز میں انوالوڈ ہے, ان کو ایکسٹرنل سورسز سے بہت سے ایسے سوالات ہیں جو دین کے ساتھ ریلیٹ کر کے کیے جا رہے ہیں. میرا جو ٹاپک آف کویشچن یہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, آپ علماء کے ساتھ ان کا برج کریکٹ کر رہے ہیں, کیا علماء کا کیا ویو ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے, اور ان کے کیا ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان ٹرمز آف جو اتنی میجر کمیونٹی ہے یا یوتھ کی جو ہم نے بیان کی, ان کے جو اس طرح کے شبہات ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے ریچ کیا جاتا ہے, کیا کنیکشن بلڈ کرنے میں آپ کا ایک رول پلے ہو رہا ہے؟ جو میں سوال سمجھا ہوں آپ کا وہ یہ ہے کہ علماء کا ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے میں جو ایگزسٹنگ یا پریویلنگ ڈاؤٹس ہیں, لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژنس ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کرنے کا علماء کا کردار ہے. تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ علماء اس ٹائم پہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لانے کے اعتبار سے, اور اس میں یہ ڈاؤٹ ایک ایسپیکٹ ہے, لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر کرنا, سوالوں کے جوابات دینا, یہ ایک بہت ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے, کیونکہ دین میں پھر اور بھی بہت سی چیزوں کو وہ ایڈریس کرتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دین میں لوگوں میں دو طبقے ہیں, کچھ لوگ جو تھوڑا بہت پریکٹسنگ ہیں یا ٹرائنگ ٹو بی پریکٹسنگ ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو ٹرائنگ ٹو بی پریکٹسنگ نہیں ہیں. تو جو ٹرائنگ ٹو بی پریکٹسنگ ہیں وہ تو آٹومیٹکلی خود کچھ نہ کہیں سے علماء کو اپروچ کر لیتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس اور اپنے کویشچنس کو کلیئر کروا لیتے ہیں, اور جو ناٹ ٹرائنگ ٹو بی پریکٹسنگ ہیں وہ پھر ظاہر بہت دور ہیں اس چیز سے, اور اس طرح علماء کی ریچ نہیں ہو پاتی, اور پھر وہ ڈاؤٹس بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ جاتے ہیں. یعنی ایک ذہن میں کسی کے ڈاؤٹ آتا ہے, کوئی کویشچن آتا ہے, تو میں کہوں گا کہ وہ پرٹیکولرلی ایک ڈاؤٹ نہیں ہوتا, ایک کویشچن آتا ہے, کوئی بھی چیز ہے, بلیو ان دا انسین جب آپ کرتے ہیں تو سوال آتا ہے, اور ظاہر آپ کو فل نالج تو ہے نہیں, اور جو چیز آپ کو نالج دی گئی ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا, تو مزید کویشچنز آتے ہیں تو پھر ایک ڈاؤٹ بن جاتا ہے. بلیو ان دی انسین آپ کا ورڈ ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور واپس بریک کے بعد آئیں گے, اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا کویشچنز جو سوسائٹی میں ہیں اباؤٹ خدا کو نہ دیکھنا, جو چیز میں نے نہیں دیکھی اس کے اوپر ایمان کیسے لے کے آؤں, یہ ایشو کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام چل رہا ہے یوتھ ڈائیلاگ, اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلیو ان دی انسین, کہ انسان اس چیز کے اوپر بن دے کے کیسے ایمان لائے. اور میجرلی جو ڈاؤٹ کے ریزنز ہوتے ہیں, سوال یہی ہوتے ہیں کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے, میں نے سو چیز کو نہیں دیکھا ہے, تو میں کیسے مان لوں, اور اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن میں ڈسکس کریں گے. اباؤٹ بلیو ان دی انسین, جیسے طاہا بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, اور یہ بہت موسٹ کامن کویشچن, کیا کامن کویشچنز ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں, اور کیا اسٹینڈرڈ کویشچنز ہیں جو اب تک آپ کو رٹ گئے ہوں گے اور آپ نے اس کے آنسرز ڈیولپ کر لیے ہوں گے, تو کیا کویشچنز ہیں یوزلی؟ اصل میں کویشچنز آپ دیکھیں, کوئی بھی جب بلیونگ ان دی انسین کی بات آتی ہے تو کویشچنز تو انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں. میں جو سمجھتا ہوں ہمیں پہلے اس کے ریزن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آتے کیوں ہیں, کہ ڈاؤٹس یا کویشچن انسان کرتا کیوں ہے. تو اس میں جب ہم نے آبزرو کرتے ہیں کہ اس طرح کے کویشچنز آ رہے ہیں, تو اس میں ایک میجر ریزن ایک انٹلیکچوئل ڈاؤٹس کا ہوتا ہے, کہ انسان سائنس کی بیسس پہ یا سو کالڈ ریشنالٹی کی بیس پہ وہ
اپنے ایک کویشچن زبردستی کا لا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل دکھانے کے لیے. اور کبھی کبھار کچھ سائنسی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی ہیں یا کچھ کیلکولیشن فکس فارمولاز ہوتے ہیں جو پوری یونیورس کو یا جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو صحیح سے جج نہیں کر پا رہے ہوتے, اس کی بیس پہ کچھ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ بلیونگ ان انسین کی بات کی تو ایک فیشن سا بن جاتا ہے کہ صحیح ہے میرے اتنے سارے دوست جو ہیں وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, ان کے وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں, وہ الگ اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے اور میں سوال کروں گا تو ذرا زیادہ انٹلیکچوئل لگوں گا. یہ کتنا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ جینوئن کویشچن کتنے ہوتے ہیں, اگر پرسنٹیج میں کرنا چاہیں آؤٹ آف 100 کہ جینوئن کویشچنز جو سوال پوچھنے کے وہ کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے, اور اس میں زیادہ تر جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ ڈیر و شاعری جو ہوتی ہے وہ کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے, اور جینوئن کنسرن کتنا ہوتا ہے, آپ اس کو اگر پرسنٹیج میں اگر ڈیفائن کرنا چاہیں. دیکھیں ہم بینگ اے مسلم ہم تو سامنے والے کے ساتھ ایک حسن ظن رکھتے ہیں جب وہ سوال پوچھتا ہے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کے کویشچن کو ایڈریس کریں اور ان دی بیسٹ مینر اس کو جواب دیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو سوال کر رہا ہے یہ بیسڈ آن پیور کنفیوژن کر رہا ہے, یہ پیئر پریشر میں یا اپنا ایک گروپ جمانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا. لیکن جو ہم دوستوں میں دیکھتے ہیں یا لوگوں میں دیکھتے ہیں ایسا ہمیں دکھ جاتا ہے. تو پرسنٹیج کرنا کہ اس کے سوال کون سے آتے ہیں, اس طرح کس طرح آتے ہیں, تو یہ میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ ایک بہت ایک جینوئن ایشو ہے کہ جی لوگ بیسڈ آن پیئر پریشر یا جسٹ کہ میرے دوست جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اچھا, یہاں پہ آڈینس کی طرف میں ایڈریس کر کے ایک ایشو بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام میں آل نالجبل اور بہت جاننے والے اپنے آپ کو نہیں ایڈریس کر رہے اور اپنے آپ کو نہیں ڈپک کر رہے. اس پروگرام اور شو کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں, ایک شروعات کریں کہ لوگ ڈسکس کریں ان میٹرز کو, اور ایسی عوام کے سامنے ان چیزوں کو رکھا جائے تاکہ وہ اس بات کی تسلی رکھیں کہ ہمیں بھی کچھ پلیٹ فارم ہے جس کی بیسس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے سوال کر سکتے ہیں. اور جو ینگسٹرز انوالوڈ ہیں آف کورس یہ ایک لرننگ پروسیس میں ہے, یہ ابھی اس جرنی پہ چل رہے ہیں اور اس جرنی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور دیر مینی آف یو آؤٹ دیر جو زیادہ نالجبل ہیں, زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہوگا, اور اسی مقصد کا جو ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے صرف بیسس یہی ہے کہ آپ تک بات پہنچے. آف کورس اس ایک پروگرام میں کمپلیٹ سولوشن اور ایک کوئی میڈیکل سولوشن اور ایک اسپریچل سولوشن دینا پاسبل نہیں ہے بیکاز آف ٹائم لمیٹیشن, بٹ ایک چیز کو ایڈریس کرنا ہے. اور ایک کوشش سے ایک بات کبھی کبھار کہاں پہنچ جاتی ہے, دس از دی ایشو دیٹ وی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ, کہ کوئی بیٹھ کے سن رہا ہو کہ ہم نے کس کو یوتھ کی بات کر رہی ہے, اور اس طرح کے سوال ہوتے ہیں ہم سنتے ہیں. تو صرف مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو شروعات کی جائے, لوگ اس کے اوپر بات کریں اور لوگوں کا دماغ اوپن ہو کہ دین کے اوپر اچھی طریقے سے ٹالرنٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. حسان, بلیو ان دی انسین ریلیجن میں جو کیٹر کرتا ہے, کتنا ایک امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے کہ کیا دین آج کے ٹائم پہ مجھے جو سولوشن دیتا ہے وہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایک کویشچن ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپناتے نہیں دین کی پریکٹس کو, یہ کہہ کے کہ سوسائٹی کچھ اور کر رہی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ آؤٹ. یہ سارا ایشو دین کے اندر ایک یقین کا ہوتا ہے کہ آپ کی اصل سکسیس کدھر ہے, ان کو سسٹم کہیں اور سکسیس بلا رہا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈائیورٹ دا یوتھ ٹورڈز دس ہول مائنڈ شفٹ کہ نہیں تمہاری سکسیس اس میں ہے اور یہ جو سکسیس ہے یہ بہت لمیٹڈ اور ورلڈی پرسپیکٹیو کی بیسس پہ ہے. کیا آپ کا اسٹریٹجی ہوتی ہے, کیا آپ کے ورڈز ہوتے ہیں, کیا آپ کا آنسرز ہوتے ہیں؟ تاکہ جنرلی وین آئی اسپیک ٹو پیپل سم تھنگ دیٹ ریئلی ٹرنز می آف پرسنلی از کہ چاہے ایک انسان جس بھی آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, جس بھی اس سے اس کا تعلق ہو, اکثر لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لانے کے اوپر اتنا زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ ایکچولی انٹرسٹڈ ان ایجوکیٹنگ پیپل. ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہم ریٹرک یوز کریں, جو بھی یوز کریں, وہ انسان کنونس ہو جائے ہماری بات کے اوپر, چاہے ہم اس کو ایک آرگیومنٹ میں ڈیفیٹ کر دیں. آئی تھنک ایک بہت بڑا گیپ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کو کریٹیکلی تھنک کرنا نہیں آتا. کریٹیکل تھنکنگ از جسٹ ناٹ دیئر. بٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری سوسائٹی میں کریٹیکل تھنکنگ کو فیور کی جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا جاتا. ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچے تو اس کو پہلے اسٹیج پہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں کیا جاتا, کہ کیا ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے پاس آنسرز نہیں ہیں اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ سے؟ بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک انسان کریٹیکل تھنکنگ شروع کرتا ہے تو وہ آبجیکٹو ہو جاتا ہے. صحیح. وہ ہر چیز کو کوسچن کرنے لگتا ہے. جب وہ کوسچن کرنے لگتا ہے تو اسٹیٹس کو چیلنج ہو جاتا ہے, چاہے وہ گھر کا ہی اسٹیٹس کو کیوں نہ ہو.
تو وہ بولیں گے کہ بکس ان کے پاس گیا, ان کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ بھائی میں ہر چیز کا جواب دیتا ہوں, اور سوال کر دیا تو بولیں گے یہ کیا بدتمیزی ہے, ان کی اسٹیٹس ایک کوشچن میں آ جاتا ہے. آئی آلویز فیل کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو دا فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو دیم از کہ بھائی دیکھو, لرن ٹو تھنک. اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو تھنک تو آپ کو تو کوئی بھی آ کے انفلوئنس کر کے چلا جائے گا. صحیح بات. تو آئی تھنک دیٹس واٹ آئی وڈ لائک. صحیح. اسحاق, آپ ایٹ ینگ ایج اسٹارٹ کیا, اگین میں مینشن کروں گا, اور میں آڈینس کے ذریعے سے بات یہ بار بار اس لیے مینشن کرتا ہوں بیکاز آپ ماشاء اللہ سے بہت ایک کلرفل اور ایک بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, اور اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. بے شک شاید ہماری زندگی میں اس کا ٹرو کلرز نظر نہ آئیں, پر یہ جو بھی ایفرٹ ہے اس کا بہت بڑا امپورٹنس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بہت قدر کی ہے, اور اس کو بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے قرآن میں, اور ایگزامپلز میں بھی اسے کیا ہے. آپ کی اپنی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ دین کی طرف آئے؟ آف کورس جب بچہ دین کی طرف آتا ہے تو ایک خواب ہوتے ہیں, کچھ پلانز ہوتے ہیں ماں باپ کے, آل آف اے سڈن بچہ بولتا ہے نہیں مجھے اس چیز کی طرف جانا ہے جو ایور لاسٹنگ ہے. کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا؟ بیکاز میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب ایک یوتھ جو آتے ہیں ان کو یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, بیکاز آف دیٹ وہ واپس کبھی کبھار اس چیز میں لگ جاتے ہیں. کیا ریئیکشن تھا, کس طرح سے آپ نے ڈیل کیا؟ بیسکلی میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میں بزنس اورینٹیڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میری پوری فیملی بزنس کرتی ہے, ابو بھائی وغیرہ سب بزنس کرتے ہیں. اور جب میں نے یہ بات چوز کیا تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. گھر پہ ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں بزنس پہ آؤں گا, اور میں نے ایک الگ وے میں چلا گیا. تو اسٹارٹنگ میں کچھ ٹیسٹ آتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ٹیسٹ دیتا ہے. وہ ٹیسٹ آئے لیکن میں نے صبر کیا کیونکہ میرے سامنے ایک ویژن تھا, اور اس ویژن پہ میں ڈٹرمنٹ رہا. میں نے کہا نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہے, کسی طریقے سے بھی کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آج فیملی بھی خوش ہے. اور آپ نے یہ نہیں بولا ان کو کہ ڈیڈ ابو آپ بزنس کر رہے ہیں, میں بھی بزنس کر رہا ہوں, میری تجارت جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ گول پہ ہے آپ کی تجارت؟ بالکل ایگزیکٹلی. میں وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ صف کے اندر کہ تجارت, اسی تجارت میں نے کہا میں بزنس کر رہا ہوں, لیکن وہ لانگ ٹرم ہے, اس میں شاید بعد میں فروٹس نظر آئیں گے, لیکن اس دنیا میں شاید نظر نہ آئے. تو یہ میرا تہا, ہاؤ ڈز یور فیملی ٹیک اٹ؟ کیسا رہا؟ بالکل سیم سٹوری ہوتی ہے. بزنس اسکول میں بھیجا تھا, اور یہ تو ماشاءاللہ میں اسحاق کو جانتا ہوں, ان کی فیملی تو ماشاءاللہ 3 سے 4 بھائی ہیں, ایک بڑی فیملی ہے, میں اکلوتا ہی ہوں. تو ظاہر ہے نیچرلی ان کی فیملی میں جو ایک 4 یا 3-5 بندوں سے ایکسپیکٹیشن تھی, وہ ساری ایکسپیکٹیشن گھما پھرا کے مجھ سے تھیں. تو ظاہر ہے ایک مشکل ٹاسک تھا, لیکن اگین جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ نے بھی کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ لوگ ہمارے دین میں کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں. تو الحمدللہ مشکلات آتی ہیں, لیکن فیملی کو آپ ساتھ لے کے چلیں, فیملی کو سمجھائیں, اس کی امپورٹنس سمجھائیں, اور اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, وہ دین نہیں دی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس ذمہ داریوں کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے, اس کو اپنے ساتھ مطلب ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو بھی کرا جائے صحیح طریقے سے, تو الحمدللہ سب خوش ہوتے ہیں. ان دا شارٹیسٹ فارم میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ ڈاؤٹ ہو تو کیا کیا جائے, اور ڈاؤٹ کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے, اور کن کے پاس جایا جائے, اور کس طرح سے اس کو ایک ان اے جنرل ویو آپ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو ایشو ہو تو اس کو کس طرح سے ڈیل کریں؟ دیکھیں, اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کامن سینس ہے کہ آپ کو کوئی کسی چیز کی بھی نیڈ ہوتی ہے تو آپ اس چیز کے اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں. آپ کو کوئی لیگل ایشو آتا ہے تو آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ان شارٹ آپ کو اگر کوئی ریلیجیس ایشو ہے تو آپ علماء کے پاس جائیں, علماء کے ساتھ بیٹھیں. آپ کے ذہن میں جو ڈاؤٹ آیا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو آ گیا. اس طرح کے کئی سینکڑوں ہزاروں ڈاؤٹ پہلے آ چکے ہیں, کتابوں میں علماء نے اپنی اس میں رکھے ہیں اور ایڈریس کیے ہیں, ان کے جوابات دیے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس ایک شیطان آتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ وہ دیکھو یہ چیز کس نے بنائی ہے, یہ چیز کس نے بنائی ہے, اللہ نے بنائی ہے, تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے. یہ کوشچن, یہ ڈاؤٹ اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے ایڈریس کر دیا تھا کہ یہ شیطان لاتا ہے تمہارے ذہن میں. حسان, کیا سولوشنز ہیں, کیا گائیڈ لائنز دینا چاہیں گے؟ بیکاز وی ہیو ویری لمیٹڈ ٹائم اور ہم اس میں چاہ رہے ہیں کچھ ایڈریس کریں. ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ہیں, کیا آپ گائیڈ لائنز دینا چاہیں گے؟ ایک اسپیسیفک چیز جو تہا نے بات کی, آئی ریئلی اگری ود دیٹ, کہ کبھی کبھار ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت پروگریس ہو رہا ہے, اور اس میں ایک حقیقت بھی ہے کہ the nature of things change, ڈاؤٹس بھی بدل جاتے ہیں, اس کے سولوشنز بھی بدل جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ڈاؤٹس I have felt, مطلب when I have been studying, whether they've been related to atheism or things like this, مطلب امام غزالی کے ٹائم سے بیٹھ کے وہ اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے تھے. کوئی زحمت تو کرے پڑھنے کی,
ہم نے اپنا ایکچولی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو ہے وہ کھو دیا, وچ از دا بگیسٹ پرابلم. دا مسلم ورلڈ ہیز لاسٹ اٹس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن. اور پھر وہ مسئلہ ہے کہ وہ کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی, ٹرانسلیٹ ہوتی تو ونس اگین کتابوں کا مسئلہ پڑھنا نہیں چاہتے کوئی بھی. تو آئی تھنک جو اسپیسیفکلی ڈاؤٹس ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے, ایک ریزن جو ایڈریس نہیں بھی ہو پاتا اس کی یہ بھی ہے کہ علماء کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں, علماء ماسز کو کیٹر کر رہی ہے. وی نیڈ ٹو ریئلائز دس. میں اور آپ جن ڈاؤٹس کی بات کر رہے ہیں وہ ڈاؤٹس آر مور ریلیٹڈ ٹو اے ویری نیش. تو اس نیش کے لیے ایک نیش برج کی ضرورت ہے جو کہ ان نیش what you're saying کہ ایک برج کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. the solution is already there, we just have to create a communication between them. اسحاق, solution, guidelines. میرا خیال ہے قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تمہارے پاس کوئی کویشچن ہے, سوال کرنا ہے, تو ان سے جا کے پوچھو اہل ذکر, جن کے پاس علم ہے, جن کے پاس نالج ہے, ان سے جا کے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. بالبینات والزبر, مطلب کلیئرٹی کے ساتھ ان سے دلیل مانگو. جو بھی کویشچن ہے ان سے دلیل مانگو کہ کیا ہے, کہاں لکھا ہے, کیسے ہے. اور دوسری بات, قرآن خود کہتے ہیں افلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے. جیسے حسان پہلے بات کرتے کہ سوچو لیکن اس کا صحیح طریقے سے آنسر لو. رائٹ کویشچنز ٹو دا رائٹ پیپل. آلرائٹ, ود دس ڈسکشن انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے جو ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے ہم ہر لحاظ سے اس کو نہیں ایڈریس کر پائے. ہمارا بیسک کنکلوڈڈ میسج یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ میں جو سوالات آتے ہیں, جو کویشچنز آتے ہیں, اس کو برا نہ سمجھیں. یہ دین نے پروموٹ کیا ہے, بٹ اس کو بڑھنے دینا, اس کو گرو کرنے دینا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو رہنے دینا, دیٹ از دا پرابلم. جیسے اسحاق نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ آپ صحیح لوگوں سے, علم والے لوگوں سے سوال کریں, ان سے کویشچن کریں, تاکہ وہ آپ کو جو ہے بہتر طریقے سے آپ کو سوالات کا جواب دے سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے یوتھ کو جو جس عمر میں ہوتے ہیں, جس انرجی میں ہوتے ہیں, اس میں دین میں آنے پہ بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اگر آپ سورۃ الکہف میں ان کا قصہ سنیں, اللہ تعالیٰ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ وہ نوجوان تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پہ نکلے, انہوں نے ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پہ بڑھا دیا. آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو سولوشنز پرووائڈ کریں گے. ہمارا دین ایسا دین ہے جو آپ کو سولوشنز دیتا ہے. سو ڈو ناٹ ڈاؤٹ اٹ, آسک دا رائٹ پیپل, اینڈ دیٹ از اے بیسک میسج. اینڈ کیپ آن گروئنگ, کیپ آن لرننگ اینڈ کیپ آن آسکنگ کویشچنز. ود دس میسج میں اسحاق کے ساتھ, حسان کے ساتھ اور طہا کے ساتھ آپ کو آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ خداحافظ کہتا ہوں. پلیز اپنا خاص خیال رکھیے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.